ایک گھر سے رونے کی آوازیں. بھائی ابھی یہ خاموش ہو جائیں, لوگ بیٹھ جائیں. کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی چپ چاپ بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر بعد سے بیان ہو رہے ہیں یارو, کمال کر رہے ہو تسی. یہ محفل رسول ہے, کوئی بھی ذات ہو اس کا تقدس پامال نہ کرے. اور اگر تقدس پامال کرنا ہو تو سید مقبول شاہ صاحب نے جو کہا تو میں بھی کہہ رہا ہوں, مت سجا کرو جیسا. بس سچی گل ہے. اس لیے کہ اگر آپ توقیر اور تعظیم نہیں کر سکتے, کسی بھی عالم یا کسی بھی سید کی تعظیم نہیں کر سکتے, تعظیم نہ کرنے, بے ادبی کرنے کی وجہ سے بربادی آ سکتی ہے. جلسہ نہ کرنے میں قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا. توجہ ہے. اس لیے خاموشی کے ساتھ میں, میرا یہ مزاج بالکل نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر چلتے پھرتے رہو. میں تقریر کرتا ہوں, نہ میں نے کوئی قاری رفیق سے ٹھیکہ لیا, نہ کسی والد کا میں نوکر ہوں. بات سنیں گے تو تقریر کروں گا, نہیں سنیں گے تو تقریر نہیں کروں گا. آج سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسروں کا مزاج اور ہے, میرا مزاج اور ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اتنی دیر بولو کہ اتنا روپیہ لینا, اتنی دیر بولنا, کچھ نہیں. جو چاہوں گا بولوں گا, جتنا چاہوں گا بولوں. بلوانا ہو بلواؤ, نہیں بلوانا ہو خدا حافظ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مفتی اعظم راجستھان, فخر ساکیہ, فخر ساکیہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا, يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا, يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا, واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم بے احمد کا حوصایہ, بے اشرف کا کرم, سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے, اے اشرف زمانہ, زمانہ مدد نما, درہائے بستراز کلید کرم کشا, سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ, حرمت روح پیمبر نظر کنسور ماں, معین الدین حسن عالم پناہ بسوء ماں, غریباں یک نگاہ, پیرے پیراں میرے میران شاہ جیلاں غوث پاک, ایک نظرداری برحالی ماں پریشاں غوث پاک. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ, المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بکار الخیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے اس کانفرنس میں تھوڑی دیر اپنے حصے کی حاضری پیش کروں. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مالک الخاب امم ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جی لگا کر یک زبان ہو کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد, صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سروے جاں فضا, حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر, کوئی ہے نازاں زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر,
یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا. حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود. یوں مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. افسوس ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ان لوگوں کی شان اور تھی جن کے بارے میں اقبال نے کہا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز. قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور سب نے ایک زبان ہو کر یہی پیغام دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. امام اہل سنت نے ترجمانی کی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. برادران ملت اسلامیہ بڑی دیر سے آپ لوگ تقریر سن رہے ہیں نعتیں سن رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور میرے بعد بھی آپ کو تقریر سننی ہے. بڑی خوبصورت باتیں سید مقبول شاہ صاحب فرما رہے تھے لیکن میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ شاید ان لوگوں کے لائق وہ باتیں نہیں تھیں. اس لیے کہ ان کو بلا کر کسی کمرے میں ذمہ داروں کو سمجھایا جائے تو بات سمجھ آئی. جو درود پڑھنے کو قوم تیار نہیں وہ آپ کا درد کیسے سمجھ سکے. حالانکہ خوشی اس بات پر ہے کہ خانقاہ بخاریہ میں ایک ایسی فکر کا بھی نوجوان ہے جو قوم کو اس طرف لانے کی کوشش کرتا ہے اور یقیناً ان کے جملوں پر میں ان کو داد دیتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ السعی من العبد والاتمام من اللہ. کوشش بندے کی طرف سے ہوتی ہے اور پورا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ کو عالم کی قدر نہیں اگر آپ کو سید کی قدر نہیں اگر آپ کو جملوں پر جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک میلے کی حیثیت سے آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں. ایسے جلسے ذہنی عیاشیوں کے لیے نہیں سجائے جاتے. ایسے جلسے مالی نمائش کے لیے نہیں سجائے جاتے. ایسے جلسے زور آزمائی کے لیے نہیں سجائے جاتے بلکہ ہر جلسہ اس لیے سجایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں سنی جائیں اور سن کر اس پر عمل کیا جائے. اور اگر آپ یہ یقین کر کے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا ہے ایسے ہی آنا ہے ایسے جانا ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھ لیجئے قرآن مقدس گواہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قیامت کے دن ایک جان کو دوسری جان کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے. اگر آپ اس کنڈیشن میں رہے کہ میرے ابا مجھے سنبھال لیں گے میرے دادا مجھے سنبھال لیں گے میرے پیر صاحب مجھے سنبھال لیں گے اگرچہ میں حضور کی شریعت کی دھجیاں بکھیرتا رہوں قرآن شاہد ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن کی کنڈیشن یہ ہوگی بڑے بڑے لوگ جو اپنے مال پر فخر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ جو اپنے جاہ و نسب پر فخر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ جو اپنی حکومتوں پر فخر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ جو اپنے کو بڑا مان کر قیادت کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں آپ کے جوانوں کو آپ نے کار دے دی
اور ایک آئی فون دلا دیا اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کی تعلیم سے دور کر دیا. آج آپ کے پاس کچھ بھی ہو, آپ کو امریکہ کی قیادت و صدارت کیوں نہ دی جائے؟ کل قیامت کے میدان میں اللہ کھڑا کرے گا, بدن کے کپڑے بھی چھین لے گا. کیا قیادت کی بات کرتے ہو؟ بدن کے کپڑے بھی قیامت کے میدان میں نہیں ہوں گے. پورے ملک پر حکومت کرنے کی بات کرنے والے ننگے تکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے. سوا نیزے کا سورج ہوگا اور پوری دنیا پر سکہ چلانے کی بات کرنے والے, مریخوں پر کمندیں ڈالنے والے, چاند پر سفر کی باتیں کرنے والے بروز قیامت سوا نیزے کے سورج کے نیچے کھڑے کیے جائیں گے. اور قدرت کہے گی لمن الملک اليوم, اور خود کو بادشاہ کہنے والے آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جماعت نبی ہو, رسول ہو, عام عوام ہو, علماء ہو, حجاج ہو, بڑے سے بڑے نیک لوگوں کی زبان نہیں کھلے گی. قدرت خود کہے گی للہ الواحد القہار, اس اللہ کی بادشاہت ہے جو قہر والا ہے. قہر کا لفظ سن کر پیر صاحب نہیں, خلیل کانپنے لگ جائیں گے, خلیل اللہ کانپنے لگ جائیں گے, کلیم اللہ خاموش ہو جائیں گے, ذبیح اللہ چپ ہو جائیں گے, کوئی جواب نہیں دے گا. فخر کرے ہم جس کی امت میں ہے, مورچہ سنبھالنے کے لیے وہ پیغمبر آگے بڑھے گا. اور کوڈ ورڈ جو شان محبوبیت کی وجہ سے قدرت نے کوڈ ورڈ دے رکھا ہے, محبوب یہ جملے تم کہنا. حضور کہتے ہیں, علماء جانتے ہیں, مفتی رفیق صاحب بیٹھے ہیں, مفتی عبدالحسیب صاحب بیٹھے ہیں, علماء تشریف رکھتے ہیں. حضور کہتے ہیں میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جو اللہ نے مجھے پہلے سے بتا رکھی. یعنی کوڈ ورڈ پہلے سے دے رکھا ہے کہ اس کوڈ کا استعمال کرو گے تو شفاعت کھل جائے گی. یہ مقام محبوبیت ہے, یہ مقام محبوبیت ہے. محبوب حشر میں آنا آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے ہوں گے, لیکن جب آپ آ کے کھڑے ہوں گے یہ جملے کہنا. جب یہ جملے آپ کہیں گے جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے ہم اس کو مغفرت کا پروانہ دیتے جائیں گے. اور بریلی کا قلندر اس بات کے بارے میں کلیئر کرتے ہوئے کہے گا وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنسا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. صحیح, جو مصطفیٰ آپ کے لیے رات رات بھر روتے رہے, اس مصطفیٰ نے کچھ ایسے جملے بھی کہے ہیں جو آپ کی زندگی میں انقلاب کر پاتے ہیں. اگر آج کوئی سید صاحب کہہ دیں ترکی مت جانا, وہاں زلزلہ آ رہا ہے, انتقال ہو جائے گا, اگر جاؤ گے آپ نہیں جائیں, ترکی تو دور ہو گیا. کوئی کہہ دے ابور مت جانا, یا دنگا ہو گیا, آپ کو ٹینشن ہو نہیں, میری جان کی فکر ہے, مجھے میری عزت کی فکر ہے, مجھے میرے مال کی فکر ہے, مجھے میری کار کی فکر ہے, کار کے شیشوں کی فکر ہے, میں کسی ٹینشن کو اپنے گلے نہیں لگانا چاہتا. کوئی کہ فلاں شادی میں مت جانا, جھگڑا ہو سکتا ہے, تب بھی کہ جانے تو یار گھر میں ہی کھانا کھا لیں گے, احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی اگر یہ کہے راستے میں پولیس والے کھڑے ہیں, موٹر سائیکل لے کے جانا تو ہیلمٹ لگا کے جانا, پولیس والے پکڑ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہہ دے نہیں کوئی نہیں ہے, میں دیکھ کے آیا ہوں, تب بھی آپ کہیں گے کوئی بات نہیں یار, احتیاط تو یہ ہے کہ ہیلمٹ لگا لیں. اگرچہ کوئی نہ ہو پھر بھی لگانے میں کیا جاتا ہے کہ چالان کاٹ دے گا, موٹر سائیکل سیز کر دے گا, مجھے چوکی بٹھا لے گا, تو وقت برباد ہوگا. قرآن نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ کو کوئی کہے کہ فلاں محلے میں فتنہ ہے تو آپ احتیاط کا دامن پکڑتے ہیں, اور آپ کو قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے عذاب ہی نہیں, عذاب العلیم, دردناک عذاب ہے. میرے اللہ کس کے لیے؟ سورۃ النور کی آیت پڑھی ہوئی, اس نور نے آئی ان الذین یحبون. سن لیجیے, عذاب کن کے لیے؟ جو اس بات سے محبت رکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں اشاعت فاحشہ کی جائے, ایمان والوں میں بری چیزوں کو پھیلایا جائے. توجہ ہے, ایمان والوں میں
बुरी चीजों को फैलाया जाए, जो लोग इस चीज से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। एक लफ्ज कुरान ने बोला, सारी बुराइयों को ले लिया। यही तो कलाम सादिक की फसाहत है, बुराई को आम करना। आप शादी के मौके पर नाच रहे हैं, 4 दोस्तों को नचा रहे हैं, आप भी इसी हिस्से में आ गए। आप जिना के अड्डे आबाद कर रहे हैं, आप भी इसी हिस्से में आ गए। आपने जुआ खेलने के लिए अपने जवानों को जगह दे रखी है, आप भी इसी हिस्से में आ गए। आपने नंगी तस्वीरों को आम करने का ऑफिस खोल रखा है, आप भी इसी जुमरे में आ गए। दर्दनाक अज़ाब। कोई भी ऐसा काम जो काम पैगंबर इस्लाम की तालीम से हटा रहा है, जो काम हुजूर से दूर कर रहा है, जो काम शरीयत के खिलाफ है, बुराई आम कर रहा है, अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया, कुरान कह रहा है इसमें शक करना भी कुफ्र है। और एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि पहले साहब ने कुछ कहा था, अब साहब ने कुछ कह दिया, बात बदल गई। ये कुरान है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। आप अपने गिरबान में झांक कर देखो, शबे बारात आई चली गई, पता नहीं बहुत से लोग पिछली शबे बारात को थे, इस शबे बारात को नहीं थे, और पता नहीं कौन कौन इस शबे बारात को थे और अगली शबे बारात तक नहीं रहेंगे। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, लोग बाजार में घूम रहे होते, सुन लीजिएगा कान खोल कर आगे से लेके पीछे तक, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग बाजार में घूम रहे होते हैं, हालांकि उनका कफन बाजार में आ चुका होता है। आप नाच रहे हैं और आपका कफन बाजार में। आपने अपनी घर की औरतों को बिल्कुल खुली इजाजत दे दी है, किसी से बात करो, किसी से मुलाकात करो, किसी से फोन पे चैटिंग करो, किसी को अपना नंबर दो, बाप पूछने वाला नहीं, भाई पूछने वाला नहीं, रिश्तेदार पूछने वाला नहीं। ये उलमा बैठे, दज्जूस के बारे में हुजूर ने फरमाया, दज्जूस कभी जन्नत में नहीं जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये दज्जूस कौन है? जिनकी माँ बेटियां, जिनकी आंखों के सामने पैगंबर इस्लाम की शरीयत की धज्जियां बिखेर रही हो, और वो बाप अपनी बेटी के बहते हुए कदम को देखकर खामोश है, माँ अपनी बेटी को देख रही है, वो किसी और से बात कर रही है, फिर भी उसको टोक नहीं रही, भाई अपनी बेटी को देख रहा है, वो किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, रोक नहीं रहा, उसे दज्जूस कहते हैं। और पैगंबर ने कह दिया, जन्नत का मालिक मैं हूं, तुम किसी के भी शागिर्द हो, किसी के भी मुरीद हो, सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मोमिन पहले है, मुरीद बाद में, मोमिन पहले है, मुरीद बाद में। और जब तक के हुजूर पर कुर्बानी ना आए, दिल में ईमान पुख्ता नहीं, और जो मोमिन नहीं हो सका वो मुरीद क्या बन सके। सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी, मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सुन्नानी सामानी नूर बख्शी कुद्दसा सिर्रहु नूरानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, हुजूर मुरीद कर लीजिए। अल्लाह ने मना फरमा दिया, जाओ, नहीं मुरीद क्या, मैं मुरीद नहीं करता। मखदूम बात, मुरीद नहीं करता। फरमाया पीर तो हुजूर थे और मुरीद अबू बकर सिद्दीक, सुल्तान की पीर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, पीर जिसको कहते हैं, सुभान अल्लाह। और मुरीद सरकारे अबू बकर सिद्दीक की जात, सुल्तान गौसुल आलम की चौखट पर जो फुकरा रहते ना, वो जब पलटा देते ना, तो उनका तकवा था, तो उनकी परहेजगारी थी। आज तो जिसे देखो पकड़ पकड़ के पीर करना, मुरीद करना, चार जाने दें, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह न सका कंद,
بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. توجہ ہے آپ کی؟ بات دور نہیں لے جانا چاہتا میں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ یہ بات پوری کرو، سلطان مخدوم مشرف جہانگیر سمدانی کی چوکھٹ پہ بندہ پہنچتا نا منع فرما دیتے تو فقراء کہتے، ساتھی کہتے، جاؤ حضرت سے کہو حضور کرم نوازی فرمائے، ہاتھ آگے بڑھائیں، اپنے گناہوں کی توبہ آپ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا. تب حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ آگے بڑھاتے اور اس کو کہتے، اپنے گناہوں کی توبہ تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کرو، میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کروں. آپ کو توبہ کیوں کتنا زمانہ ہو گیا؟ ہنسنے کی بات نہیں نا، خود سے پوچھنے کی بات. شب برات تو بری ہونے کے لیے بنائی گئی تھی، اس کو برات کی رات بنا دیا. ادھر برات نکل رہی موٹر سائیکلوں کی، ادھر برات نکل رہی موٹر سائیکلوں کی، کوئی یہاں پھر رہا ہے کوئی وہاں پھر رہا ہے. ارے یہ برات نہیں ہے، بارات ہے، یہ نجات کی رات ہے، یہ جہنم سے بری ہونے کی رات ہے. کسی نے بتایا آپ کو کہ نہیں بتایا؟ آپ نے کیا کام کیا بری ہونے کے لیے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنا زمانہ ہو گیا کہ ہم نے توبہ کی. اچھا توبہ صرف استغفر اللہ کا نام نہیں ہے، عذب اللہ عذب اللہ عذب اللہ عذب اللہ عذب اللہ، لفظ اللہ کہنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے توبہ کے 3 رکن لکھے ہیں. توجہ ہے؟ توبہ کہتے کسے؟ اے توبہ میری توبہ، اسے توبہ نہیں ہوتی. پہلی چیز اعتراف جرم، آپ مانیں کہ آپ نے جرم کیا، آپ مجرم ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز ندامت، شرمندہ ہو کہ مجھ سے بھول ہوئی. تیسری چیز دوبارہ نہ کرنے کا عہد کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ. معاف کیجئے گا، کوئی سید صاحب ملے، کوئی پیر صاحب ملے، آپ کیسی توبہ کر رہے ہیں، ہم کیسی کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ سے. سب سے بڑے مفتی اپنے دل کے لیے آپ ہیں، کیونکہ دارالافتاء کا مفتی صرف اتنا ہی کر سکتا ہے کہ استفتاء میں جتنا سوال لکھا ہے اس کا ہی جواب لکھے گا، لیکن معاملہ کیا ہے، حال کیا ہے دل کا، وہ صاحب دل ہی جانے گا. آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے وہ آپ جانتے. گزارش کروں گا اپنی زندگی میں توبہ کو جگہ دی، اس سے پہلے کہ حالات اور خراب ہو جائیں، اس سے پہلے کہ مسجدوں پر اور باتیں ہونے لگیں، اس سے پہلے کہ مدرسوں پر اور باتیں ہونے لگیں، اس سے پہلے کہ دین پر اور حملے ہونے لگیں. خدا کے واسطے دیندار بن جاؤ. اگر دینداری زندگی میں نہیں آئی، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آپ اپنے بزرگوں کی زندگی اٹھا کر پڑھیں، ان کی زندگی میں کس قدر توبہ کو جگہ تھی. اللہ اکبر. آدمی اگر پڑھتا جائے اس کے دل کی کھڑکیاں کھلتی چلی جائیں گی کہ اتنی ترقی پر فائز ہونے کے بعد بھی ان اللہ والوں کی زندگی میں کس قدر مالک کو منانے کا تصور تھا، اور کوئی بندہ کتنا بھی دور چلا جاتا ان کو بلا کر خداوند کریم تک پہنچانے کا جو ان کے پاس پاور تھا. اللہ اکبر. ایک قصہ پڑھتا ہوں. ایک گائکا تھی، اس کا نام تھا شابانہ، بہت مشہور گائکا تھی اپنے علاقے کی، بہت مشہور گائکا. جو بھی علاقے میں محفل سجائی جاتی نا، نوحہ پڑھنا ہو یا کچھ کرنا ہو تو اس گائکا کو آنا لازمی تھا. پگڑی بنتی ہر محفل. اس پورے علاقے میں اس کی موجودگی کے بغیر کوئی محفل رونے دھونے کی نوحے کی سجتی نہیں. توجہ سے سنیے گا، ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی. توجہ ہے نا، بیچارے کچھ اوپر بیٹھے ہیں کچھ نیچے بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جب تک برابر نہیں کریں گے لوگوں کو تب تک ظاہر بات ہے. ہاں کیسے برابر بہرحال برابر کرنا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا.
وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. توجہ ہے آپ کی؟ سن لیجئے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. علامہ سعید اختر بھوجپوری صاحب سے آپ کو سننا ہے اور پتہ نہیں کس کس سے آپ کو فیضیاب ہونا ہے. میں تو ایک چھوٹی سی حیثیت رکھنے والا شخص ہوں, اپنے حصے کی حاضری مفتی اعظم راجستھان کے علمی فیضان سے پوری کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ تیزی کے ساتھ وہ شاوانہ والا قصہ پورا کر دوں تیزی سے. اب وہ گائکا جو تھی نا, وہ راستے سے گزر رہی تھی. میری مائیں بہنیں ذرا توجہ سے سنیں. کسی نے کہا نا, کسی نے کہا مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا. کسی نے کہا, بلکہ جملہ اور کہوں, کسی نے کہا مرد بگڑے گا تو معاشرہ بگڑے گا, سوسائٹی بگڑے گی, عورت بگڑے گی تو نسلیں برباد ہو جائیں گی. آج ہم اسی کنڈیشن میں ہیں کہ صحیح معنوں میں ہماری بچیوں کو پردے کا تصور نہیں, ہماری بچیوں کو سیدہ زہرا کا نام نہیں پتا, ہماری بچیوں کو زینب کبریٰ کا کردار نہیں پتا. نتیجہ یہ ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے بالکل عاری ہیں, اور حالات اتنے ناگفتہ بے ہو گئے کہ ہم نے جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور کے اصحاب سے, حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے سیکھا, اس طریقے کو معاذ اللہ رب العالمین ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار. اپنی شاوانہ راستے سے گزر رہی تھی تو دیکھا ایک گھر سے بہت زور زور سے رونے کی آواز آ رہی, بہت زور زور سے. تو اس نے قاری مراد صاحب رک کے پوچھا, یہ کون سی محفل ہے جس میں مجھے بلایا نہیں گیا؟ اس علاقے کے سارے جلسے میں تو میں رہتا ہوں, مجھے نہیں بلایا گیا. میں رہتی ہوں, بول خاتون کی, میں رہتی ہوں, مجھے نہیں بلایا گیا. مجھے بتایا نہیں کہ یہاں بھی کوئی محفل ہے. ایک اپنی ساتھی کو, سہیلی کو اس نے بھیجا, سخی کو, جہاں اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے, کون لوہا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ محفل میں رو رہے ہیں. ایک خاتون آئی, داخل ہوئی نا کمرے میں, وہیں رہ گئی, دوبارہ آئی ہی نہیں. حضرت آ گئے کیا؟ آ جانے دی, احترام سے آ جانے دی. اچھا کوئی آتا ہے تو آپ لوگ اتنی ہاؤ سے لاتے ہیں, آنے والا بھی ڈر جاتا ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. وہاں سے بھاگنا شروع ہوتے, پتہ نہیں مہمان آ رہا ہے کہ بھوکمپ آ رہا. کیا حال آپ کی عقیدتیں, عقیدت درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ صلاۃ سرمدا دائما ابدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سید اسلم شاہ صاحب بخاری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. توجہ ہے آپ کی بات؟ میں واپس سے وہ قصہ شروع کر دیتا ہوں. وہ خاتون تھی, اس خاتون کا کام یہ تھا کہ وہ محفل میں جا کر نوحے پڑھا کرتی تھی. وہ محفل میں جا کر نوحے پڑھا کرتی تھی. ہماری خواتین اسلام ذرا توجہ سے سنیں گی. وہ جا کر محفل میں نوحے پڑھا کرتی تھی. اگر کوئی بھی ایسی محفل ہوتی جہاں رونے رلانے کا تصور ہوتا, وہاں شاوانہ کا وجود ضروری ہوتا تھا. لیکن کمال کی بات یہ ہے, ایک بار وہ راستے سے گزر رہی تھی. علامہ سعید اختر بھوجپوری صاحب تشریف لے آئے ہیں. حضور بزرگ ہیں, نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صداؤں سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علامہ سعید اختر صاحب قبلہ, سید اسلم صاحب قبلہ, سجادہ نشین جام سر, سادات بخاریہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا
کیا جائے تو پھر محفل رسول کی شان رکھی جائے، ورنہ پھر سیاسی محفل کا رنگ اس کو دے دیا کیا کیجئے، سیاسی لوگ بھی بلا لیا کیجئے، مولوی تھوڑا کم کر لیا کیجئے۔ توجہ ہے آپ کی بات میری سن لیجئے، آپ کو اچھی لگے تو سبحان اللہ اس پر عمل کیجئے گا، نہیں اچھی لگے تو کوئی بات نہیں، میری ڈیوٹی پوری ہوئی چاہتی۔ شاوانہ کا قصہ میں پڑھ رہا تھا، خاتون ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی علاقے میں، جس علاقے میں وہ رہتی ہے، وہاں جب بھی محفل سجائی جاتی ہے تو رونے کی محفل میں وہ نوحہ پڑتی ہے، اس کی آواز میں اتنا سوز، اس کی آواز میں اتنا درد، اس کے اشعار میں اتنا درد ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس کی محفل میں رونے لگ جاتے تھے، لوگ اس کے اشعار سن کر زار زار روتے تھے۔ وہ جب نوحہ پڑھتی تھی، میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ نوحہ جائز ہے کہ ناجائز، ہمیں سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے، میں اس کی پرانی دور جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں۔ نوحہ کی کنڈیشن یہ تھی، وہ پڑھتی تھی تو لوگ روتے تھے، لیکن حال یہ تھا کہ اس علاقے کی ہر محفل کی میرے کارواں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن راستے سے گزر رہی تھی، ایک کمرے سے رونے کی آواز آ رہی، اس نے اپنی ایک سہیلی کو بھیجا، جا کر اندر دیکھ کر آؤ آج کون سی ایسی محفل سجائی گئی جس میں شاوانہ کو بلایا نہیں گیا اور پھر بھی لوگ رو رہے ہیں، ایسی کون سی نوحہ کی محفل ہے جس میں لوگوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے اور شاوانہ موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک سہیلی کمرے میں داخل ہوتی ہے، جب کمرے میں داخل ہوئی دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آئی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی دوسری سہیلی کو بھیجا، جب تو دیکھ کیا پہلے والی گئی ابھی تک نہیں آئی، ذرا جب تو دیکھ کیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کون ایسے اشعار پڑھ رہا ہے کہ لوگ رو رہے ہیں۔ دوسری خاتون گئی، وہ بھی واپس نہیں آئی، اس نے تیسری سہیلی کو بھیجا، تو جب دیکھ کیا تو پہلی دو عورتوں کی طرح وہاں ٹھہر مت جانا، جیسا بھی ہو آ کر مجھے بتانا۔ تو تیسری عورت گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، اندر سے واپس آ کر کہا شاوانہ وہاں کوئی نوحے کی محفل نہیں سج رہی، وہاں کوئی فقیر بیٹھا ہے پیغمبر کی باتیں سنا رہا ہے، کوئی فقیر بیٹھا ہے پیغمبر کی باتیں سنا رہا ہے، اپنے دین کی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کے جملوں میں کتنی تاثیر ہے، پتہ نہیں اس کی تقریر میں کتنا سوز ہے، جو وہ نام لے رہا ہے پتہ نہیں ان ناموں میں کتنا درد ہے، وہ بولتا جا رہا ہے، لوگوں کے دن دھلتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوتی جا رہی ہے۔ شاوانہ نے کہا مذاق کر رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ کہا چل کے خود ہی دیکھ لیں۔ شاوانہ علاقے کی سب سے مشہور گائکا، جس کے فسق و فجور کا شہرہ چاروں طرف، جس کے گناہگار ہونے کا یقین پوری سوسائٹی کو، ایسی گناہگار خاتون اللہ والے کی محفل میں پہنچی، پتہ نہیں کیا سوچ تھا ان کی زبان میں، انہوں نے وہ تقریر چلی رہی تھی ان کی، شاوانہ پیچھے جا کر بیٹھ گئی اور تقریر سننے لگی، حضور کی باتیں سننے لگی، حضور کی باتیں سنتے 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 اس کا دل بھی جو ہے نا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بے قرار ہونے لگا، آگے بڑھی، کہا حضور میرا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ کہا اللہ میرا بڑا کریم ہے، تواب ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کہا حضور میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، پوری سوسائٹی میرے گناہگار ہونے کے بارے میں جانتی ہے، کیا پھر بھی میرا اللہ معاف کر دے گا؟ کہا میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرے سرکار نے فرمایا 70 مرتبہ بندہ توبہ کرے سچی اپنے گناہوں سے تو اللہ 70 بار بھی معاف کر دے۔ اس نے پھر کہا حضور میرا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کو گن کر بتا نہیں سکتی کہ میں کب سے گناہ کر رہی ہوں۔ اللہ والے پہچانتے نہیں تھے کہ یہ آیا وہ آنے والی عورت کون ہے، ان کی زبان سے نکل گیا، توجہ ہے، ان کی زبان سے نکل گیا تیرے گناہ شاوانہ جتنے بھی ہوں تو بھی معاف کر۔ اس نے اپنا نام سنا، بے ہوش ہو کر زمین پر گری، گش کھا کر زمین پر گری، لوگوں نے پانی چھڑکا، اس کی سہیلی نے کہا حضور آپ نے جس شاوانہ کے گناہ کی مثال دی اتفاق سے وہ شاوانہ یہی ہے۔ اللہ والے بھی طلب گئے، پھر شان تو یہ ہے نا کہ جب مصطفیٰ والے طلبتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں اگر حضور کی
اپنی ولیہ بنا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کہتا ہوں میرے وہ بھائی جو انسٹاگرام کی گندگی میں ڈوب گئے، ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا پلٹ آؤ. اس سے پہلے کہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے پلٹ آؤ. آپ کی فارچونر آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، آپ کی اسکارپیو آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، آپ کا مال آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، آپ کی قبر آپ کی روپیوں سے اجالا قبر میں نہیں ہوگا. اگر قبر میں کسی چیز سے اجالا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر کی آمد سے ہوگا. جب محمد عربی کی محبت میں درود پڑھتے ہوئے جائیں گے تو پھر عاشق کی زبان میں کہیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگ پلٹتے ہیں، اللہ قبول کر لیتے ہیں. بلکہ ایک بات کروں، ان جلسوں کا بیسک فائدہ ہی دو ہوتا ہے. ایک مجلسی علم عام ہوتا ہے، جو لوگ مدرسہ نہیں جاتے وہ جلسوں سے دین سیکھتے ہیں. اور دوسری بات، اچھا ایک بات اور کہوں، کبھی کبھی جلسوں میں کی گئی مقرر کی بات سامنے والے وہابیوں کے لیے توپ کا کام کرتی ہے. بات ایسی نہیں ہے کہ حضور کی دین کی خدمت وہی کرتے ہیں جن کے پاس دستار ہے. حضور کا دین ہے یہ. یہاں تو حضور کی دین کی خدمت کتے بھی کرتے ہیں. لاکھوں خان کے دور کا قصہ موجود ہے، وقت ہوتا تو میں پڑھتا کہ عیسائی گستاخ رسول کو کتے نے پھاڑ دیا. مسلمانوں کا سر قلم کر کے مینار بنایا گیا اور عیسائی نے سوچا اب کوئی مسلمان ہے نہیں، اب میں آمینہ خاتون کے بیٹے کو کچھ کہہ دوں گا. لیکن ایک بار کتا بھونکا، دوسری بار جیسے عیسائی مولوی نے گستاخی کی، کتے نے زنجیر توڑی اور توڑ کے عیسائی پادری کے منہ کو لپکا اور اس کو پھاڑ کے بتا دیا یہ محمد عربی کی ناموس ہے. اس پر صرف انسان نہیں بلکہ ملکوت کے، بلکہ عالم کی ساری مخلوق محمد عربی کی عزت کی حفاظت کرے. جب مخدوم صاحب کی دعوت چیٹیاں کر سکتی ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک مرتبہ سفر میں تھے اور سفر میں کیا ہوا، فقراء کا ساتھ ہے. 3 دن تک فقیروں نے کچھ کھایا پیا نہیں. 3 دن ہو گئے، حضرت مخدوم پاک بیٹھے ہوئے. مخدوم کچوچا تشریف فرمائے، سفر سیلان یعنی سمندروں کا سفر کر کے سمندر کے کنارے بیٹھے. 3 دن گزر گئے، کوئی آنے جانے والا ہی نہیں ہے جو کچھ کھلائے. لوگوں نے کہا حضور بہت بھوک لگی. حضرت مخدوم پاک بیٹھے، ایک چوہے جتنی بڑی چیٹی آئی اور اس نے حضرت مخدوم پاک کے کان میں کچھ کہا. کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان میں ہوائی فائرنگ نہیں کرتا. صحائف اشرفی اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بالکل کرامت کے باب میں آپ کو الگ کالم سے مل جائے گا. اور زیادہ تفتیش اور تتبع کی ضرورت ہو تو نظام امنی کے لطائف اشرفی کی طرف رخ کیجیے. توجہ ہے، حوالہ دے دیا میں نے، اٹھا کے پڑھیے گا مخدوم پاک کی کرامت میں. توجہ کی بات ہے، حالانکہ میں قصہ پڑھ چکا ہوں لیکن بات آ گئی تو میں پڑھتا چلا. چوہے جتنی بڑی چیونٹی تھی، چیونٹی سمجھ رہے، کیڑی اتنی بڑی جنگل کی، وہ مخدوم پاک کی خدمت میں آئی، کچھ کہا. حضرت نے سنا اور اس کے بعد جیسے پہلے بیٹھے تھے ویسے بیٹھ گئے. لوگوں نے بہت چاہا کہ پوچھیں کہ ماجرا کیا، لیکن کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. یہ ہیبت تھی سلطان، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ چیونٹی پھر آئی، چوہے جتنی بڑی، اور اس نے حضرت مخدوم پاک سے پھر کچھ کہا. حضرت آگے آگے چل گئے، حضرت کے مریدین پیچھے پیچھے چل گئے. واقعے میدان قیامت میں بھی ایسا ہی ہو. فرشتہ آ کر مخدوم صاحب سے کچھ کہے اور پھر اس کے بعد غریب نواز کے توسل سے مولا کائنات کے وسیلے سے بارگاہ رسالت سے یہ پروانہ ملے، آؤ اشرف جہانگیر
जितने तुम्हारे पीछे खड़े हैं सबको खुल्द का रास्ता दिखाया, काश के परवाना मैसर आए। तवज्जो है, हज़रत मखदूम पाक की खिदमत में चींटी दोबारा आई, आगे आगे चलने लगी, सुल्तान पीछे पीछे चलने लगे, फुकरा साथ साथ चलने लगे। एक थोड़ी दूरी पे ले गई तो देखा 40 जगह मिठाइयों के ढेर लगे हुए, यहाँ मिठाई, यहाँ मिठाई, यहाँ मिठाई, यहाँ 40 ढेर, और एक बड़ा सा ढेर लगा। जो बड़ा सा ढेर लगा था मिठाइयों का, उसके सामने मखदूम पाक बैठे, और बाकी जितने फुकरा थे सब ढेर के सामने बैठ गए। 3 दिन के भूखे थे, पेट भर के मिठाई खाई, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। फिर चींटी करीब आई, कुछ कहा, सुल्तान ने हाथ उठा दुआ की, हाथ चेहरे पे फेरा, वापस चले गए। जब वापस चींटी आपको आपके खेमे तक छोड़ने आई, जब चींटी चली गई तो पूछे कौन, माजरा कौन पूछे? इसलिए कि अली हैदर कर्रार की कछार का शेर नर ऐसा है, जलाल आ जाए तो एक जुमले से बस्तियों को जला देते। चौखट पे अगर औरत आए बगैर इजाजत, सुन लीजिए, जो मखदूम साहब पर्दे के साथ अपनी सीढ़ियों पर औरत गवारा नहीं करते, वो बेपर्दों को ले जाएंगे। जिस मखदूम अशरफ सिमनानी ने एक जुमला कहता हूं बड़ा है, हलाल तरीके से लज्जत को तर्क कर दिया, वो हराम काम करने वालों को जन्नत ले जाएंगे। बात को खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है, पूछे कौन, सवाल करे कौन। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन आगे बढ़े, आंखों का नूर कहा था मखदूम पाक ने। कुछ लोग मकबूल बहुत होते हैं, महबूब बहुत होते हैं। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पास अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन पहुंचे, कहा हुजूर ये समझ नहीं आया कि चींटी ने पहले क्या कहा, फिर चली गई, फिर आके कुछ कहा, फिर आप चल दिए, फिर खाने के बाद भी कुछ कहा, फिर आपने दुआ फरमाई, और ये जंगल में ये मिठाइयों का ढेर, इतनी चींटियां कहां से लाई, माजरा कुछ समझ नहीं आया। अब सुल्तान गौसुल आलम ने राज फाश करने शुरू किए, कहा सुनो, जब तुम लोगों ने भूख की शिकायत की, मेरा अल्लाह तो सब सुनता देखता है। ये चींटी मेरे पास आई, सलाम किया और कहा हुजूर हमने कुछ माल बचा के रखा हुआ है, आप इजाजत दें तो हम आपकी दावत करना चाहते हैं। जहां अशरफ की मेजबानी के लिए कोई ना हो, वहां चींटियां मेजबानी करती हैं, तो हुजूर की नामूस तो फिर हुजूर की नामूस है। आप क्यों इस बात का शिकार होते हैं कि आपके दिल से तवक्कुल अल्लाह खत्म हो रहा है? इसने ये बयान दे दिया अब क्या होगा, उसने वो कह दिया अब क्या होगा, उसने ये कह दिया अब क्या होगा, इसने वोटिंग अधिकार छीनने की बात कर दी अब क्या होगा, उसने एनआरसी की बात कर दी क्या। और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, मेरे अल्लाह पाक का है। क्या होगा, जो रब चाहेगा वही हो। हमें क्या करना है, रब को मनाना। जब रब मान जाएगा, नहीं साहब बात अकल में आने वाली नहीं मौलाना, ये जज्बाती बात है, हम इतने से लोग इतने लोग वो इतने हम इतने, अकल में आने वाली बात नहीं है। मैंने मुराह में भी कहा था, फिर कहता हूँ, क्या समंदर के किनारे लश्कर लेकर खड़ा हो जाना, घोड़े लेकर पानी के किनारे खड़ा हो जाना, कहेगा कोई अकलमंदी का काम है? अगर आप कहें कि मैं अपनी स्कॉर्पियो लेकर नदी के किनारे जा रहा हूँ, स्कॉर्पियो को नदी पे दौड़ाऊंगा, तो बाप भी कहेगा पागल, मेरी गाड़ी में बात करेगा, खुद भी डूब जाएगा, पीछे हट। लेकिन क्या वजह थी, मुस्तफा जाने रहमत के मतवालों ने अपने अपने घोड़े नदी के किनारे खड़े कर दिए और कह रहे थे हम तो दौड़ाएंगे। उनको किसी ने पागल नहीं कहा, कहा तो दीवाना है मुस्तफा कहा, इसलिए कि उन्होंने क्लियर किया, ए अल्लाह हम अपने लिए नहीं आए हैं, तेरे दीन के लिए आए हैं। वो फारस की फौज सामने खड़ी है, अगर हम कश्ती से जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, अगर जहाज से जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, तैर के जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। हम अपने लिए नहीं, तेरे दीन के झंडे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इस ईमान के साथ
یہ پانی بھی تیرا پیدا کیا ہوا ہے، یہ پانی عیسائیوں کی نہیں سنے گا، یہ پانی محمد عربی کی خدا کی سنے گا۔ اس لیے مالک تو اس پانی کو کہہ دے کہ اس کی اوقات نہیں کہ ہمیں ڈبوئے، ہمیں کیا ہمارے گھوڑوں کو بھی ڈبونے کی طاقت اس سے چھین لے۔ لاہور کا قلندر تڑپا اور کا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ نعرہ یہ دیوانگی پیدا کرو۔ اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضور سے اتنی محبت ہو کہ چلو تو حضور یاد آئے، بولو تو حضور یاد آئے، تقریر کرو تو حضور یاد آئے، نماز پڑھو تو حضور یاد آئے، پانی پیو تو حضور یاد آئے، کسی اور کی بہن کے سامنے اگر پڑ جاؤ تو حضور یاد آئے، نگاہیں جھک جائے، مدینے کی سرکار کہے میرے حسن کو دیکھنے کے لیے اس نے نگاہیں جھکائی ہے، فرشتوں رب سے کہہ دو اس کی نگاہوں کا سارا پردہ اٹھا لیا جائے، اور یہ بھی کہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت صحیح ہے۔ فکر پیدا کیجئے، سوچ کو بدلیے۔ آپ کی آنکھیں کسی بہن بیٹیوں کو گندی نگاہ سے دیکھنے کے لیے نہیں، آپ کی آنکھیں جلوہ گنبد خضرا دیکھنے کے لیے، آپ کی آنکھیں غوث اعظم کی زلفوں کو دیکھنے کے لیے، آپ کی آنکھیں خواجہ ہندوستان کو دیکھنے کے لیے، آپ کی آنکھیں حضرت سرکار مخدوم پاک کو دیکھنے کے لیے، آپ کی آنکھیں امام احمد رضا کو دیکھنے کے لیے، آپ کی آنکھیں مفتی اعظم ہند کو دیکھنے کے لیے۔ مفتی اعظم ہند نے کہا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آپ کی آنکھیں، آنکھ بند کرو تو جلوہ سرکار کلا نظر آئے، آنکھ بند کرو تو مفتی اعظم راجستھان کا جلوہ نظر آئے۔ اس لیے آنکھیں دی گئی ہیں، حرام کام کرنے کے لیے آنکھیں نہیں دی گئی۔ پلٹ آؤ۔ آخری بات، اس جلسوں کو سجانے کا خاص مقصد مجلس علم اور دوسرا توبہ۔ حضرت حاتم اسم ایک مرتبہ ایک تقریر میں تھے، توجہ ہے، بات کو بالکل ختم کرنا، دعا کی۔ حضرت حاتم اسم نے دعا کی، اے اللہ اس محفل میں تو سب سے بڑا گنہگار ہے، اس کی مغفرت فرما، سب سے بڑا۔ آپ بھی آمین کہتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ پاک ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہر 40 میں ایک نیک ہوتا ہے، اس میں جو نیک ہے، جو میری ماں بہنوں میں جو نیک ہے، میرے بھائیوں میں بزرگوں میں جو نیک ہے، اللہ اس نیک کے صدقے اللہ پاک ہمارے آپ کے خطاؤں کو معاف فرما۔ حضرت حاتم اسم نے دعا کی، میرے اللہ اس محفل میں جو سب سے گنہگار ہے اسے بخش۔ ایک کفن چرانے والا تھا، ایک کفن چرانے والا، وہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا، کونے میں، بالکل کونے میں۔ وہ سمجھتا تھا میری تو کوئی حیثیت، میرا تو کوئی وقار نہیں، میں بالکل کونے میں بیٹھا ہوں۔ بیچارہ کونے میں بیٹھنے والے خوش ہو جاتے۔ بہرحال جو جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا رہے۔ میں بات کو لمبی نہیں کرنا تھا۔ الحمدللہ صدر اجلاس سید اسلم شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ جمالیہ جام سب تشریف فرما، بزرگان دین کا ورود مسعود ہو چکا۔ میں تیزی کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دعا کیا تھی؟ اے اللہ محفل میں جو سب سے زیادہ گنہگار اسے معاف کر، اس کو بخش دے۔ وہ ایک کونے میں کفن چرانے والا بیٹھا تھا، اس نے سوچا میرا تھوڑی حصہ ہو، میرا حصہ نہیں، مگر میرا اللہ کتنا کریم ہے، جو یہ سوچے کہ میرا حصہ نہیں ہے قدرت اسے بھی حصہ دے دے۔ یہ کبھی مت سوچئے گا میرا حصہ نہیں، یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو پردھان منتری کو بھی نہیں دیا۔ وہ کون سا علم ہے؟ اسی لیے ہمارے علماء نے سنیوں کو جاہل کہنے سے منع کیا۔ وہ علم کون سا ہے قاری رفیق صاحب؟ وہ علم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا علم کیا چھوٹا علم ہے؟ آپ خود پڑھے لکھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بس پڑھے لکھے ہو، تھوڑا سا علم بڑھاؤ۔ یہ جاہل لوگ ہیں، کوئی جاہل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ایک ہونے کا علم تمہیں دے دیا، کیسے جاہل ہو؟ تم اس بات کو جانتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، کیسے جاہل ہو؟
حضرت سرکار حاتم اسمع دعا کی کفن چور کونے میں تھا. اس نے کہا میرا کیا حصہ ہوگا. رات کو پھر اپنی ڈیوٹی میں چلا گیا کفن چرانے. جیسے اس نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا آواز آئی او بندے آج ہی حاتم اسم کی دعا پر بخشا ہے, آج پھر آ گیا. مجھے بھی بخش دیا, ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کے بعد کہا آج کے بعد کبھی کوئی قبر نہیں کھولوں گا, اب صرف معافی مانگتے مانگتے قبر میں جاؤں. اس لیے ایسے جلسوں میں آیا کریں, دل میں یا بآواز بلند دعا کیا کریں میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے جو بھی تیرا نیک ہے اس کے صدقے مجھے بخش دے, مجھے بخش دے. بخشش کی دعائیں کریں, دل میں توبہ کی تڑپ پیدا کریں. جب صحیح معنوں میں اپنے مالک کو منانے کی کوشش کریں گے, ظاہر بات ہے کہ میرا اللہ انشاءاللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے, وہ ہمیں اور آپ کو بخش دے گا. کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک مجھے پھر آپ کو عمل کی سعادت بخشے. درمیانے گفتگو میرا کوئی جملہ اگر غیر شرعی نکل گیا ہو, میرا کریم رب مجھے معاف فرمائے. وقت ہوتا تو میں اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں مفتی اعظم راجستھان کے حوالے سے بھی عرض کرتا, لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ, سید صاحب نے دل خوش کر دیتا ہے. ایک باری نعرہ جو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں محمد شریف پالی سے عرض کروں گا کہ بس 4 اشعار برائے مہربانی, کیونکہ وقت جس طرح سے بتایا جا رہا ہے. ایک باری ہو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا, اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا, اللہ 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 اللہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم بھگتا تیرا, واللہ ہر دم بھگتا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے میں بخشے میں, قطرہ بخشے میں کمبر جارے میرا. اللہ نبی دانا, اللہ نبی دانا لئیے, اللہ نبی دا. لاش کو میری نہ دفنانا جد تک پیر نہ آوے میرا, جد تک پیر نہ آوے. لاش کو میری نہ دفنانا, نہ نہلانا, نہ کفنانا, جد تک پیر نہ آوے میرا, جد تک پیر نہ آوے. آپ پڑھے تکبیرہ میری, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ پڑھے تکبیرہ میری یا بچ بقی دفناوے. اللہ نبی دا نام لئیے, اللہ نبی دا. کہ جس دل اندر عشق نہ رچیاں